تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے میں نے آپ سے عرض کی تھی پہلے دن آتے ساتھ ہی کہ باتیں نہیں کام. محبت کے دعوے سب کے بہت بڑے ہیں لیکن کام بھی ضروری ہے. اگر صرف باتوں کی حد تک ہو تو جرابیں اتار کے جوتے اتار کے مدینے میں اور بھی بڑے پھر رہے ہیں. لیکن قوم کی حالت کیا کر دی ہے؟ بھوک سے مار دیا ہے, افلاس سے مار دیا ہے. قوم کا پتہ ہی نہیں. سب سے بنیادی بات, کسی نے پوچھا ہمارے قائد سے کہ اسلام کیا دیتا ہے, تو آپ نے فرمایا اسلام بنیادی ضرورتیں ضرورت مند کے دروازے تک پہنچاتا ہے. اب اس سے جامع اسلام کی تشریح کیا ہو سکتی ہے کہ بنیادی ضرورتوں کو ضرورت مند کے دروازے تک پہنچاتا ہے. اگر کوئی آٹے کا ضرورت مند ہے تو اس کے دروازے تک پہنچاتا ہے, یہ نہیں کہ اس کو آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر دیتا ہے. اسلام کی معیشت یہ ہے. لیکن بدل دیا تو نے رخ مشرق کو اے مغرب, تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. آج ہوا یہ کہ سب کچھ کھا کر آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ پیسے یا ادھار کے بدلے ہم سے IMF نے سب کچھ لکھوا لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں بھی جب قومیں انسان بستے ہیں تو وہاں ادھار لیے بھی جاتے ہیں, دیے بھی جاتے ہیں. ہر مارکیٹ, بازار, گلی کوچہ, ملک, سرحد, سلطنت, بر اعظم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے ادھار لیا بھی جاتا ہے, دیا بھی جاتا ہے. لیکن یہ کون سی بات ہے کہ تم نے غیرت بھی رکھ دی, قوم بھی گروی رکھ دی, سارا کچھ رکھ دیا, اور اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ جناب ہم معیشت کے بڑے چیمپئن ہیں, ہم پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جا رہے ہیں, ہم نے پاکستان کی معیشت کو ایسے کر دیا ہے, عالمی سطح پر یوں کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں. لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ آپ اور میری آنے والی نسلوں کو بھی بیچ چکے ہیں. اسلام دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر مسجد نبوی میں کیا دعا کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حکمرانی کو عیاشی کا ذریعہ بنا دیا ہے. بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جب حکمران خوشحال ہوں تو اس کی رعایا بدحال ہوتی ہے. جس کا حکمران خوشحال ہو اس کی رعایا بدحال ہوتی ہے, اور جس کا حکمران مفلس ہو, تنگ دست ہو, اس کی رعایا خوشحال ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک ساتھی نے رات کو ہی بات سنائی کہ ہمارے قائد محترم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کا ایک پرانا ساتھی دوست ملا کچھ عرصے کے بعد. اس نے دیکھا کہ وہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں, لاغر ہو چکے ہیں, جسمانی طور پر بڑے کمزور ہو چکے ہیں, تو آپ کی چہرے کی ہڈیاں چہرے کی یہ واضح ہو رہی ہیں. تو اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز یہ تجھے کیا ہوا, جب سے تو حکمران بنا ہے میں نے آج تجھے دیکھا ہے تو بڑا کمزور ہو گیا ہے. فرمایا مجھے تو یوں دیکھ رہا ہے میری رعایا دیکھ صحت مند ہو گئی ہے کہ نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور چیزیں نہیں مانگی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے, یہ نہایت مشکل کام ہے. قوم کو سنبھالنا اور اس کے سارے معاملات پہ نظر رکھنا اور پھر اس کو آگے لے کر چلنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, ساروں کے ساتھ, صحابہ موجود ہوں گے, تابعین موجود ہوں گے, ان کے ساتھ بیٹھے تو حضرت عمر نے فرمایا یار سارے اپنی اپنی جو دل کی آرزو ہے نا, تمنا ہے, اس کو دعا کی صورت میں اللہ سے مانگو. کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنا مال دے میں تیری راہ میں اتنا خرچ کروں, غریبوں کو کھانا کھلاؤں, مسکینوں کو دوں, یتیموں کو دوں, ناداروں کو دوں. کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں. کسی نے کچھ مانگا, کسی نے کچھ مانگا. جب سب مانگ چکے تو انہوں نے کہا اے عمر آپ بھی تو دعا مانگیے جو آپ کے دل کی تمنا ہے. تو حضرت عمر نے ایسے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ مجھے سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے. دیکھیں جی یہ دعائے عمر ہے اور تمنائے عمر ہے. دعائے عمر ہے اور ساتھ میں تمنائے عمر ہے کہ عمر کی تمنا یہ ہے کہ مجھے زندگی نہ دے لمبی, مجھے کچھ نہ دے, مجھے ایک سعید بن عامر الجمحی جیسا گورنر دے دے. اور وہ سعید بن عامر الجمحی جیسا گورنر کیا ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر الجمحی وہ ہیں کہ جب حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں غریبوں کی, حمص کے غریبوں کی لسٹ منگوائی تو سب سے اوپر ایک نام لکھا ہوا پایا, اس کے اوپر لکھا تھا سعید بن عامر. حضرت عمر نے فرمایا یہ سعید بن عامر وہی ہے جو ہمارا گورنر حمص ہے. انہوں نے کہا جی یہ وہی ہے جس کو آپ نے گورنر لگا ہوا ہے حمص کا, یہ سعید بن عامر الجمحی ہے. پھر آپ کی کچھ شکایات مدینہ پاک میں پہنچی, وہ سارا آپ نے واقعہ سنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مجھے وہ لشکر دے دے. حضرت عمر بہت کچھ مانگ سکتے تھے, سارا کچھ, لیکن بندہ مانگا, دیانتدار مانگا, اور وہ مانگا جس کو اپنے سے زیادہ اپنی قوم اور اپنے عہدے کی جو حیثیت ہے اور حساسیت ہے اس کا پاس تھا.
یہ ہے اسلام. اور حضرت عمر کے دور میں ہی جب ایران فتح ہوا تو بعض روایتیں ہیں، مختلف روایتیں ہیں، اس میں حضرت